السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جو 7 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، اس جنگ میں تقریباً 19,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور یہ اموات کا سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ اس جنگ کے دوران آپ کے سامنے سے یقیناً کئی ایسی ویڈیوز گزری ہوں گی جس کو دیکھ کر آپ کا دل دہل گیا ہوگا، اور میرے سامنے سے بھی ایک ایسی ہی ویڈیو گزری جس کو دیکھنے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ پاکستان میں بھی فلسطین جیسی صورتحال موجود ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ ویڈیو کیا تھی اور اس کے اندر میں نے کیا دیکھا، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر اس سے پہلے جن حضرات نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ وہ مزید معلومات کی رسائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر بھی فلسطین جیسی صورتحال ہے، اور ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی وہ یقیناً آپ کے سامنے جب اس کا احوال بتاؤں گا تو آپ بھی اس بات کا احساس کرتے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر بھی فلسطین جیسی صورتحال ہے، پاکستان کے اندر بھی فلسطین جیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ایک ویڈیو جو میری نظروں سے گزری، اس میں میں نے دیکھا کہ ایک ریٹائرڈ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ایک بیان دے رہا تھا اپنے کولیگز کو، اور اس بیان میں وہ اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ سپتمبر 2000 سے اب تک اسرائیلی فوج جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کس طرح ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور کس طرح فلسطینیوں کے اندر وہ خوف و ہراس بٹھا رہے تھے۔ وہ بات بتا رہا تھا کہ جب اس کی ڈیوٹی سپتمبر 2000 میں لگی تو اس دوران اس کا کام یہ تھا کہ وہ رینڈملی، چونکہ وہ شفٹوں میں ان کی کام ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، تو وہ اپنی شفٹ کا بتاتے ہوئے ذکر کر رہے تھے کہ جب ان کی شفٹ ہوتی تھی 8 گھنٹے کی، تو اس 8 گھنٹے کے دوران وہ کسی بھی گھر کا انتخاب کرتے تھے، اس گھر میں گھس کر دروازہ توڑ کر یا پھلانگ کر گھستے تھے اور چار دیواری کا خیال کیے بغیر وہاں پر جو ہے وہ ریڈ مارتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کے جو مرد حضرات ہیں ان سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ آپ گمان کریں، آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں، جب آپ کے گھر میں کوئی شخص رات 2 بجے جو ہے وہ اس طرح داخل ہو اسلحہ کے ساتھ، تو اس وقت آپ کی کیا سچویشن ہوگی۔ یہ وہ اسرائیلی فوجی تھا جو اپنے کلیگز کو یہ بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ 2000 سے اب تک وہ یہی کام صبح شام جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ ایک گھر آپ نے جو ہے وہ ڈیوٹی کے دوران آپ ریڈ مارتے ہیں تو اس کے بعد دوسرے گھر کا وہ انتخاب کرتے تھے، اور بغیر اس کے کہ اس پہ کوئی شک و شبہ ہو وہ بس گھس جاتے تھے اور دروازہ توڑ کے اور جو چیزیں کر کے اور اندر داخل ہونے کے بعد وہ پھر لوگوں کو ہراساں کرتے تھے۔ اور وہ اسرائیلی ریٹائرڈ افسر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کو ہر وقت اس بات کا احساس رہے کہ ان کے یہاں پر جو ہے وہ اسرائیلی فوج ہمیشہ ان کے اوپر تعینات ہے، ہمیشہ ان کی نظر جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ کچھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یقیناً اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ وہ تمام تر صورتحال تھی جو ایک اسرائیلی ریٹائرڈ افسر اپنے اعترافی بیان میں اپنے کولیگز کو بتا رہا تھا کہ کس طرح وہ اپنے ڈیوٹی کے دوران فلسطینیوں کے اندر خوف و ہراس اسرائیلی فوج کا وہ بٹھا رہا تھا۔ جب میں یہ واقعہ دیکھ رہا تھا اور یہ تمام تر اس ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا جو پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ یقیناً فلسطین کی طرز میں ہی کچھ ایسا عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو 1.5 سال اب کچھ زیادہ اس کی جس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی، ورنہ اس سے قبل بھی ہوتا رہا ہے، لیکن جو 1.5 سال میں ظلم و ستم ڈھائے گئے اس کی ہمیں نظیر نہیں ملتی۔ جی ہاں ناظرین، عدالتوں کے کہنے کے باوجود بھی کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو آئین و قانون سے ماورا ہیں، اور وہ پاکستانی عوام کو بھی اس بات کا احساس دلانا چاہتی ہے کہ وہ ان کے ہمیشہ یہاں پر موجود ہیں، اور صرف اگر آپ ان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرو گے یا اگر آپ ان کے خلاف جانے کی کوشش کرو گے تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 سال میں کس طرح لوگ جو ہماری پولیس کے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا، سادہ لباس میں ملبوس لوگ جو ہے وہ چار دیواری کا خیال کیے بغیر اس کے تقدس کو پامال کر کے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ رات کے 1 بجے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے، 2 بجے ہوا جا رہا ہے، ان کی جو ہے وہ غیر موجودگی میں مرد حضرات کی خواتین کو ہراساں کیا گیا اور ان کے سامان کو توڑا گیا۔ دیکھیں
چور ہمیشہ جو ہے وہ آپ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ قانون کا راستہ اختیار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جو شارٹ ہو اور جو وقتی طور پر اسے سکون بخشے۔ تو اس طریقے کی جو 1.5 سال سے پاکستان کے اندر انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہے، اور جو یہ غیبی طاقت ہے جسے خلائی مخلوق کہتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنے اس طریقے سے خوف و ہراس عوام کے اندر بٹھا رہی ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اگر واقعی آزادانہ طور پر کچھ اگر کہنے کو ان کو موقع مل جائے تو وہ اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، جو یقیناً اس طاقت سے ہضم نہ ہو سکے گی۔ پاکستان کے اندر اس طرح ظلم و بربریت کی مثال ہمیں پہلے نہیں ملتی کہ کس طرح ان کے گھروں کے ساتھ ساتھ ان کے کاروبار کو بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا۔ تو ایسے سچویشن جو فلسطین کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، سیم ایز اٹ از سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی جاری ہو ساری ہے۔ عدالت ضمانتیں دیتی ہے، وہاں سے ضمانتیں ملتی ہے، عدالت جو ہے وہ انہیں اس کیس میں ضمانت دیتی ہے، لیکن اس کیس کے باوجود ایک ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے بیانات آتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے پاکستانی ایک جمہوری ملک کے اندر جو کہ آزاد ہے، ایسے ملک کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ ظلم جبر جو فلسطین کی طرح ہے، یقیناً جب پھر کوئی شخص اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے یا آواز بلند کرتا ہے تو اسے غدار کہا جاتا ہے، یا پھر اس کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے، جس طرح عمران ریاض خان ایک تابانہ آواز تھے جن کو بعد میں مسنگ پرسن بنا دیا گیا۔ اور پاکستان کے اندر بھی بالکل فلسطین جیسی سچویشن ہے، ابھی ایک ایسی حکومت ہے جو اپنی مدت پوری کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی عوام پر حکومت کر رہی ہے۔ یہ پاکستانی عوام کی نمائندہ حکومت تو نہیں ہے نا کہ جو انہوں نے الیکٹ کر کے جو ہے الیکشن کے تھرو آئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے جو ہے وہ دورانیے سے زیادہ اس ملک پر حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے جو پاکستان کے اندر ہے، بالکل فلسطین کی طرح یہاں کے لوگوں کے اوپر بھی ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر اسرائیلی فوج نہیں ہے، بلکہ یہاں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔